بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حبیب اجمی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بات کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت حسن بصری مغرب کی نماز کے وقت حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں پہنچے، لیکن آپ نماز کے لیے کھڑے ہو چکے تھے، اور حسن بصری نے جب یہ دیکھا کہ آپ الحمد کی بجائے الحمد چھوٹی ہا سے قرات کر رہے ہیں، تو یہ خیال کر کے کہ آپ چونکہ قرآن کا تلفظ صحیح ادا نہیں کر سکتے، اس لیے آپ کے پیچھے نماز نہ پڑھی۔ لیکن اسی رات خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوا، تو آپ نے عرض کی کہ یا اللہ، تیری رضا کا ذریعہ کیا ہے؟ ارشاد ہوا کہ تو نے ہماری رضا پائی، لیکن اس مقام پر نہیں پہنچا۔ آپ نے پوچھا کہ وہ کون سی رضا تھی؟ ارشاد ہوا کہ اگر تو نماز میں حبیب اجمی کی اقتدا کر لیتا تو تیرے لیے تمام عمر کی نمازوں سے بہتر تھا، کیونکہ تو نے اس کی ظاہری عبادت کا تصور تو کیا لیکن اس کی نیت نہیں دیکھی، جبکہ ولی کی نیت سے تلفظ کی صحت کم درجہ رکھتی ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کسی جگہ تشریف فرما تھے کہ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ بھی اتفاق سے وہاں پہنچ گئے۔ انہیں دیکھ کر امام احمد بن حنبل نے کہا کہ میں ان سے ایک سوال کروں گا، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے منع کرتے ہوئے فرمایا کہ واصل باللہ لوگوں اور عارفوں سے سوال نہ کیا کرو، ان کا تو مسلک ہی جدا گانا ہوتا ہے۔ لیکن منع کرنے کے باوجود انہوں نے یہ سوال کر ہی ڈالا کہ جس شخص کی 5 نمازوں میں سے ایک قضا ہوئی اور یاد نہ رہی کہ کون سی تھی تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ حضرت حبیب اجمی نے فرمایا کہ سب نمازوں کی قضا کرے، اس لیے کہ وہ خدا سے غافل ہو کر اس قدر بے ادبی کا مرتکب ہوا کہ ایک نماز چھوڑ دی۔ یہ سن کر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں نے اسی لیے منع کیا تھا کہ ان لوگوں سے کوئی سوال نہ کرو، ان کے احوال مختلف ہوتے ہیں۔ لیکن کنیز 20 سال تک ایک کنیز 20 سال تک آپ کے ہاں رہی، لیکن کبھی آپ نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر! اور ایک دن اسی کنیز سے فرمایا کہ میری کنیز کو آواز دے دو۔ اس نے عرض کیا حضور میں ہی آپ کی کنیز ہوں۔ فرمایا کہ 30 برس میں میرا خیال سوائے اللہ کے کسی اور طرف نہیں گیا، یہی وجہ ہے کہ میں تم کو شناخت نہ کر سکا۔ آپ سے لوگوں نے دریافت کیا کہ رضا الہی کس چیز میں ہے، اللہ کی رضا کس چیز کے اندر ہے، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا یہ کس چیز سے نصیب ہوتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس دل میں جس میں نفاق کا غبار نہ ہو، جس میں منافقت نہ ہو، جس میں نفاق نام کی چیز نہ ہو، اللہ تبارک و تعالی کی رضا اسی چیز میں، اسی دل میں نصیب ہوتی ہے کہ جس دل کے اندر نفاق کا غبار نہ ہو۔ یہ تھے حضرت حبیب اجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔